12 روز کی خونی جھڑپوں کے بعد بالآخر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر تھی جب امریکہ اور قطر کی ثالثی کے نتیجے میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا کہ صرف سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی پائیدار امن ممکن ہے۔ ایرانی حکام نے اسرائیل پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا، جبکہ اسرائیل نے تہران پر جنگ بندی توڑنے کا دعویٰ کیا اور جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جنگ بندی کے باوجود بمباری ناقابل قبول ہے، ایران اب جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ایران کی جانب سے جوابی حملوں کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے دو ٹوک کہا، ہم کسی کی زیادتی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ سعودی ولی عہد، قطری امیر اور ترک صدر نے بھی جنگ بندی کی حمایت کی۔ عالمی برادری نے فریقین پر زور دیا کہ وہ کشیدگی سے گریز کرے۔ اس 12 روزہ جنگ میں 600 سے زائد ایرانی شہری شہید ہوئے، جبکہ ایران کے میزائل حملوں میں 30 اسرائیلی ہلاک اور 1300 زخمی ہوئے۔ آئی اے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم موجود ہے، جو 10 جوہری ہتھیاروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی دیرپا ثابت ہوگی یا پھر خطے کو ایک اور تباہ کن جنگ کا سامنا ہوگا؟ دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہیں۔